یہودیوں نے فوراً ہی یہ بات کہہ دی کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے بلکہ ہم تو میکائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ باتوں کے جوابات دے دیں، اگر آپ ہمیں ہماری پوچھی ہوئی باتوں کے سوالات کے جواب دے دیں گے تو ہم آپ کا کامل طور پر اکمل طور پر آپ کا ہم اتباع کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو آخری نبی علیہ السلام آخری نبی الزمان مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے جن سوالات کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا۔ ان سوالوں کے جواب کے بعد جب یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ تک پہنچائے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ یہ سنانا تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ جب یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر احکامات لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں تو انہوں نے کھلم کھلا دشمنی کر لی، کہا کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی سخت عذاب لاتے ہیں۔ یہودیوں نے فوراً ہی یہ بات کہہ دی کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے بلکہ ہم تو میکائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یہودی نے کہا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جبرائیل علیہ السلام ہم پر سخت آیات لاتے ہیں، دوزخ والے احکامات بھی لاتے ہیں، جنت کے احکامات بھی لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہ بہشت کے باغات کی خبریں دیتے ہیں، اور اسی کے برعکس جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کفر کی حالت میں رہیں گے، یہودی رہیں گے، عیسائی رہیں گے، بت پرست رہیں گے، ان کے لیے وہ عذاب کی آیات لا کر بتاتے ہیں۔ لہذا جبرائیل کے احکام میں بہت سختی ہے، لہذا ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودیوں کا کہنا تھا۔ اور کہا کہ ہم حضرت میکائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت میکائیل یہ رحمت کے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور بارش کو نازل کرتے ہیں، تو لہذا آپ پر جتنے بھی احکامات ہیں اگر وہ حضرت جبرائیل کی جگہ میکائیل لے کر آئیں گے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا نقشہ کھینچا ہے، قل من کان عدوا لجبریل، کہ نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اس کا دشمن نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام پر اس کا نزول فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، آپ سفیر کو نہ دیکھیں، قاصد کو نہ دیکھیں۔ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھو کہ حکم کس کا آ رہا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ حکم لانے والا کون ہے، تم یہ دیکھو کہ حکم کس چیز کا آ رہا ہے اور حکم کون سی ذات دے رہی ہے۔ حکم جون سی ذات دے رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، تمام انبیاء کا رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بغض اور عناد رکھنے لگے، ان سے دشمنی مول لیتے ہوئے کہا کہ ہم جبرائیل کی عناد میں آ کر ہم ان سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ پر نعوذ باللہ اے نبی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا من کان عدوا لجبریل، اور جو شخص دشمن ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کیا نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو شخص فرشتوں کا دشمن ہے، جو شخص رسولوں کا دشمن ہے، جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو شخص حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اگر یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام احکامات لاتے ہیں، ان کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، یہودی عیسائی، آپ ان کو بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی دشمن ہے، جس طرح تم اللہ رب العزت کی ذات عالی کے وحدانیت کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے احکامات کے لانے کا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، تو یاد رکھ لو تم بھی اگر انکار کر رہے ہو فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً سچی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرنے والوں کے دشمن ہے۔